السلام علیکم۔ پاکستان میں تو سیاست گرم ہے، لیکن ادھر چائنا نے امریکہ کو پھر پریشان کر دیا۔ اب یہ لگتا ہے کہ نئی جنگیں جو ہیں جنرلز نہیں، سافٹ ویئر لڑیں گے، ہتھیار خود فیصلہ کریں گے کس کو مارنا ہے۔ چائنا کو نہ روکا تو امریکہ برباد۔ 10 سال میں چائنا عالمی لیڈر، امریکہ کیسے روکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ میں ایک خوفناک کمیشن رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو ایسے ہتھیاروں کو فروغ دینا چاہیے جو خود فیصلہ کریں کہ کس کو مارنا اور کس کو نہیں۔ مشینیں حملہ کرنے کا خود فیصلہ کریں گی تاکہ انسان جو ٹائم سوچنے میں ضائع کرتا ہے اسے مشین بغیر تاخیر کے فوری طور پہ سر انجام دے دے۔ اور اس رپورٹ نے دنیا بھر میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس رپورٹ میں چائنا اور رشیا کی فوجی قابلیت کا بھی ذکر کیا گیا، جو امریکہ کو برباد کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے تہلکہ خیز انکشافات سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، یہ گھنٹی والے نشان کو بھی دبا دیں، آپ کو مزید اپڈیٹس خود آئیں گی۔ 19ویں صدی میں ایک لائٹ بلب کے خالق ٹامس ایڈیسن سے پوچھا جاتا تھا کہ بجلی کو اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ انسان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کرے گی، تو 20 سال بعد جب بجلی کا بلب ایجاد ہوا تو پتہ چلا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کے اثرات مرتب نہ ہو سکتے ہوں۔ اس میں زندگی کے وہ راز چھپے ہوئے ہیں جو دنیا میں زندگی کو پہچان دے گئی۔ اور آج بھی ہم میں سے کون ہے جو بجلی کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ بجلی بند ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی اور مشینی ذہانت جو ہے، اس کے استعمال، فائدے اور دیگر چیزوں کے بارے میں آج تو ہمیں اتنا ہی پتہ ہے نا کہ جتنا آج سے 100 سال پہلے بجلی کے بارے میں لوگ جانتے تھے۔ آج ہم تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں آج سے 1 صدی پہلے کھڑے تھے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک مختلف قسم کی جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے انسانی زندگی میں اتنے ہی وسیع تر اثرات مرتب ہونے والے ہیں جتنے کہ الیکٹرسٹی کے انسانی زندگی پر ہو چکے ہیں۔ تیزی سے کمپیوٹرز کی بڑھتی ہوئی قابلیت اور بڑے سے بڑے ٹاسک جسے حل کرنے کے لیے انسانی دماغ کی ضرورت پڑتی تھی، اس کو چند لمحوں میں کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کرنے سے انسانی زندگی سمیت سائنس کے ہر میدان میں حیران کن کامیابی مل رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اب مستقبل کی ہر ٹیکنالوجی میں ہوگا۔ معیشت سے لے کے سیکیورٹی معاملات تک کوئی بھی چیز اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر چلنا مشکل ہوگی۔ اسے ہم فیلڈ آف فیلڈز کہہ سکتے ہیں، جو اچھے اور برے دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک نئی دنیا کو جنم دے گی جہاں مشینیں فیصلہ کریں گی، ویسے ہی کوارڈینیشن ہوگی۔ نئے ہتھیاروں کی فیلڈ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی فیصلہ کرے گی کہ اس پہ فلاں پہ گولی چلانی ہے یا نہیں۔ مشینی جنرلز ہوں گے اور روبوٹ سے مبنی فوجیں ہوں گی۔ اور اس ساری صورتحال میں امریکہ نے ایک 15 رکنی کمیشن بنایا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ کانگریس اور امریکن پریزیڈنٹ کو یہ سفارشات دے کہ انہوں نے ہتھیاروں کی فیلڈ میں کس حد تک اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی اجازت دینی ہے اور کتنا اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حامل خود مختار ہتھیاروں کے متعلق عالمی پابندی کے مطالبات کو مسترد کر دیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے درکار وقت کافی حد تک کم کر دے گا، اور ایسے عسکری فیصلوں کی ضرورت پڑے گی جو انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مدد کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی خبردار کیا گیا کہ چائنا اور رشیا کی جانب سے ایسے کسی معاہدے پہ عمل درآمد اور اس کا پاس رکھنے کا امکان نہیں ہے، لیکن امریکہ کی اس تجویز پہ عمل کرنے سے اسلحے کی ایک غیر ذمہ دارانہ دوڑ شروع ہو جانے کا ضرور خطرہ ہے۔ پروفیسر نوئل شاکی، جو کہ کیمپین ٹو سٹاپ کلر روبوٹس کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ خوفناک اور ڈرا دینے والی رپورٹ ہے جس میں ایسے ہتھیاروں کو فروغ دیا جائے گا جو خود فیصلہ کریں گے کہ کس کس کو مارنا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کے سب سے ذہین اور قابل سائنسدان انہیں خبردار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مخالف ممالک کو بہانہ بنا کر یہ عمل جاری ہے جو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جہاں مشین کا سافٹ ویئر کرپٹ ہوا، وہ خوخار مشین کسی کی بھی جان لے لے گی، اور لاتعداد اس قسم کی مشینیں پوری دنیا اور انسانیت کے لیے انتہائی خطرہ بن سکتی ہیں۔ امریکن کانگریس اور جو بائیڈن کو دی گئی رپورٹ میں ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر اٹانومس ویپن سسٹم کے نظاموں کو ٹھیک طور پہ ٹیسٹ کیا جائے اور ان کے استعمال کی منظوری ہیومن کمانڈرز دیں تو پھر یہ بین الاقوامی انسانی قوانین کے مطابق ہوگا، اور یہ سفارشات نیشنل سیکیورٹی کمیشن آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پیش کی ہے۔ اس کمیشن کے سربراہ گوگل کے سابق چیف ایرک شمڈٹ اور پریزیڈنٹ اوباما اور صدر ٹرمپ کے ادوار میں ڈپٹی سیکرٹری آف ڈیفنس رہنے والے رابرٹ برک ہے۔
756 صفحات پہ مشتمل اس رپورٹ کا بیشتر حصہ چائنا کو 2030 میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی لیڈر بننے سے روکنے پہ مرکوز ہے۔ یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو حاصل کرنے کے بعد چائنا بھارت کا بندوبست کرنے کے بارے میں سوچے گا، اور ہم اس کے بارے میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ لیکن اب بھارت تو دور، امریکہ کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا، یا اگر چائنا کا مقابلہ نہ کیا گیا تو کیسے کھیل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ اگر چائنا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ان نظاموں کو اپنا لیتا ہے تو امریکہ چائنا پر اپنی فوجی برتری کھو دے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پھر ایک وقت میں ایک ڈرون حملہ نہیں کرے گا، بلکہ پرندوں کے غول کی طرح ایک پر ایک ڈرون کے جھنڈ آئیں گے۔ انہیں روکنا ناممکن ہو جائے گا، اور دشمن کا حملہ پسپا نہ کرنے کی صلاحیت کا مطلب واضح شکست ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیشن آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق لمبے عرصے سے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی توجہ شپس، پلینز اور ٹینکس پر مرکوز تھی، لیکن اب وہ سافٹ ویئر کے میدان میں تیزی سے پیش رفت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہماری افواج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جدید نظاموں سے لیس نہ ہوئی تو دشمن ان پہ بازی لے جائے گا، اور یہ جنگیں اتنی پیچیدہ ہوں گی کہ سارا نظام ہی مفلوج ہو کے رہ جائے گا۔ مستقبل کی جنگیں اب الگورتھم ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ الگورتھم کو اگر ہم انتہائی سادہ زبان میں سمجھنے کی بات کریں تو ایک حساب کتاب کا مجموعہ یا ایکویشن کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ سب معلومات محفوظ ہوتی ہیں کہ اگر وہ یہ کرے گا تو سسٹم کیا کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر یوٹیوب اور فیس بک کے الگورتھم کی بات کی جائے تو یہ سارے سسٹم جہاں ایک منٹ میں کئی 100 گھنٹے کی ویڈیوز اور لاکھوں پوسٹ لگ رہی ہیں، انہی الگورتھمس پہ چلتے ہیں۔ وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کس حد تک سامنے پیش کرنا ہے، کس سے چھپانا ہے۔ جو اس ویڈیو کی آواز کو وائس ریکگنیشن کے ذریعے سمجھ کر 90% تو یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں کس چیز سے بات کی گئی ہے، اور پھر اپنے الگورتھم میں محفوظ معلومات اور کمانڈز کے مطابق فوراً خود یہ سسٹم فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کام الگورتھم سسٹمز کی مدد سے کر رہے ہیں، اسے کرنے کے لیے بے پناہ انسانی دماغ اور محنت درکار ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برے طریقے سے ڈیزائن کیے گئے مصنوعی ذہانت کے نظام جنگ کے خطرے کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مصنوعی ذہانت کے حامل دشمن کے مقابلے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہ ہونا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تاہم جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے لیے صدر کی واضح منظوری لازمی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے معاملے میں وہ رشیا اور چائنا پہ دباؤ ڈالے کہ وہ بھی اس سلسلے میں کھل کر اپنے عزم کا اظہار کریں، اور کمیشن نے مارچ 2019 میں اپنا جائزہ لینا شروع کیا تھا، اور اب اس کی حتمی رپورٹ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ امریکہ کو مصنوعی ذہانت سے درپیش خطرات کو سابق حکومتوں نے نظر انداز کیا، لیکن ابھی بھی اگر پریزیڈنٹ بائیڈن اور دوسرے پولیٹیشنز تیزی سے کام کریں تو مجوزہ تبدیلیاں لانے کے لیے وقت ہے، جس کے لیے مصنوعی ذہانت کی ریسرچ پہ سالانہ $32 بلین تک خرچ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس میں تارکین وطن کی پالیسی نرم کر کے چائنا سمیت پوری دنیا سے برین ڈرین کی بھی سفارش کی گئی، جبکہ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اگر امریکہ نے چائنا کی جدید ترین کمپیوٹر چپ بنانے کی صلاحیت کو محدود نہ کیا تو دشمن طویل عرصے کے اندر سیمی کنڈکٹرز کے شعبے میں امریکہ پہ ویسے ہی برتری حاصل کر لے گا، یا کٹنگ ایج چپس تک امریکہ کی رسائی بالکل ہی ختم کر دے گا۔ اس لیے امریکہ کو کم از کم 2 جنریشن ایڈوانس چپس بنانے کی صلاحیت اور پلاننگ حاصل کرنی ہوگی، یعنی چائنا سے 2 قدم آگے رہنے کی ضرورت ہے۔ اب بیجنگ یہ کہہ چکا ہے کہ 2025 تک مقامی طور پر استعمال ہونے والی چپس کا 70% حصہ وہ خود بنانا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے چائنی سیمی کنڈکٹرز بنانے والوں نے مارکیٹ میں دستیاب سیکنڈ ہینڈ فوٹو لیتھوگرافی آلات کا تقریباً 90% خرید لی ہے۔ اب ایک دور تھا جب جنگیں پیٹرول، گیس اور دیگر وسائل کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ جدید دور اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس کے لیے را مٹیریل پہ لڑائیاں ہوں گی۔ یعنی چائنا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروغ کے لیے مخصوص اکیڈمی کی ایک دستاویز کے مطابق یا اس کی مصنوعی ذہانت کے مطابق لیس ہتھیار نہ صرف مستقبل میں ہونے والی جنگوں کو دور بیٹھ کے کنٹرول کر سکیں گے، بلکہ اس سے میدان جنگ میں لڑائی کے جزیات پر بھی بہتر عبور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے میدان جنگ کی منصوبہ بندی کو چھوٹے پیمانے پر دیکھنا ممکن ہو جائے گا۔ چائنا 2017 میں فوجی اور غیر فوجی ٹیکنالوجی کو یکجا کرنے کا اعلان کر چکا ہے، اور فوجی اور غیر فوجی ٹیکنالوجی کو یکجا کر کے اس منصوبے میں مصنوعی ذہانت کو
کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت پہ تحقیق کو یکجا کرنے کے لیے بنائی گئی تنظیم چائنا ایسوسی ایشن فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سربراہ پیپلز لبریشن آرمی میں میجر جنرل کے عہدے پہ فائز ہے۔ دنیا کو اپنی کامیابی دکھانے کے لیے چائنا اپنی نمائشوں میں سے مختلف ٹیکنالوجی کمپنیاں، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈرونز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، ہوا بازی کی تربیت کی مشین اور جنگی ساز و سامان پیش کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے دور رس اثرات ڈرون ٹیکنالوجی پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی پائلٹ کے بغیر چلنے والی UAVs میں یہ صلاحیت پیدا کر سکتی ہے کہ میدان جنگ میں خود بخود اپنے ہدف کا انتخاب کریں، اس کو نشانہ بنائیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ڈرونز بنانے میں جو 2 چائنیز کمپنی سب سے آگے ہیں وہ زائن UAV اور چینگ 2 ایئرکرافٹ انڈسٹریز ہیں، جو J-10 اور J-11 اور JF-17 اور J-20 جنگی جہاز بناتی ہیں، اور پاکستان میں بھی اس شعبے میں چائنا سے مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ 2007 سے چائنا ایک ایسا سافٹ ویئر بنانے میں بھی سرمایہ کاری کرتا رہا ہے جو جنگ کی صورت میں فیصلہ سازی کو تیز اور بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے چائنا اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اس وقت پیچھے محسوس کر رہا ہے، اور چائنا کی کامیابیوں پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ چائنا اس وقت اگر امریکہ اور یورپ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو کم از کم اپنے بھرپور دفاع کی پوزیشن میں ضرور ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو تازہ ترین معلومات سے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔